اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، بالخصوص استاذ محترم جانشین حضور مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی مجتبیٰ شریف صاحب قبلہ، استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز احمد برکاتی صاحب قبلہ نازش علم و فن و دیگر علماء اکرام و محبان عظام و حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام على احمد الممجد محمد الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایماں مددے، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبد القادر الجیلانی المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ مکمل انسان کے لیے ضابطۂ حیات، مؤدی الی النجات ہے۔ انسان اگر دین کے دائرے کو اپنی نفس سے دیکھنا چاہے، اپنی خواہش سے اس پر چلنا چاہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب اسی وقت پر ہوگا جب وہ دین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل کرے، اور عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے۔ دنیا انسان کے لیے ایک چھوٹا گہوارہ ہے، جس میں انسان جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ماں کی گود بچوں کو بہتر زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔
کانٹوں کے چبھنے سے بھی بچانے کے لیے ماں کی گود کا سہارا ہوتا ہے، اور دوسری پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی اولاد کو ماں کی گود کا سہارا ہوتا ہے۔ اس میں کبھی وہ ماں کی گود میں تو رہتا ہے، مگر کبھی ماں کا آنچل اسے سایہ کرتا رہتا ہے، تو کبھی ماں سینے سے لگا کر کے اسے تسلی دیتی رہتی ہے۔ کبھی بے چین ہو جاتا ہے تو پیٹھ پر تھپکی دے کر کے بتاتی ہے، بیٹا نہ پریشان ہونا، تیری نگہبانی کو رب نے مجھے زندہ باقی رکھا۔ اسی طریقے سے دنیا ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے ایک گہوارہ ہے، اور اس گہوارے میں ہمیں گناہوں کی دھوپ سے بچانے کے لیے آقا کی رحمت و شریعت کا دامن ہمارے لیے، اور اس پر جب ہم بے چین ہو جاتے ہیں، شیطان پریشان کرنے لگتا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پشت پناہی کرتا نظر آتا۔ جو وہ ان چیزوں میں وہ بندہ اگر صحیح معنوں میں اپنی تربیت کو مکمل کر لیتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ خود سے قدم بڑھانے لائق بنتا۔ جب اس کا قدم بڑھاتا ہے تو دنیا اس کے سامنے جو ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرتا چلا جاتا ہے، ہر بلندی کو پاتا چلا جاتا ہے، ہر خیر کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہے، دنیا ہمارے لیے ایک مختصر سے پالنے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے کہ یہاں ہم اگر اپنے آپ کو شیطانی دھوپ اور اپنے آپ کو نفسانی دھوپ سے بچائے رکھیں گے، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے چھاؤں میں رکھیں گے، تو یقیناً کل قیامت کے دن عرش اعظم کی چھاؤں میسر آ جائے۔ آج جو یہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر پابند نہیں ہوگا، وہ کل قیامت میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس دین کے متعلق سے جو ہمیں کامیابی کے راہ جو مقرر فرمایا ہے اللہ نے، ایک نقش قدم اپنا محبوب بندوں کا مقرر فرمایا، جس پر نجات کا دار و مدار مقرر فرمایا، اور ایک نقش جو قدم کا ہے وہ ہمیں بتایا، اور اس سے بچے رہنے کی ہر دم ہمیں تلقین فرماتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ خبردار کبھی شیطان کے طرز پر نہ چلنا، کبھی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، یاد رکھو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اگرچہ نگاہ تمہاری اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر اس کی دشمنی تمہارے سامنے تمہاری نگاہوں سے جو چیز نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ ظاہر ہے، اس سے کہیں زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ رب نے اسے ظاہر فرما دیا۔ اگر آپ کی نگاہ کوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہو جائے تو اس میں خطا ضرور ہو سکتی ہے، رب جسے ظاہر کر دے اس میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیابی ہمیں شریعت کی روشنی پر مل سکتی ہے۔ اپنی خواہش اور اپنی نظر اور اپنی نفسانیت کی روشنی میں اگر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے تو وہ تو روشنی کہاں، وہ تو ضلالت ہی ضلالت ہوتی ہے، وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا کے جس کے بعد عذاب مقرر ہوتا۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں ہر انسان کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے نگاہوں کی اصلاح کرنے والا بن جائے، اپنے فکر و خیال کی اصلاح کرنے والا بن جائے، اور اپنی زبان و دل کی اصلاح کرنے والا بن جائے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے جو سمجھنے اور جاننے، بولنے، عمل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ضرورت ہے وہ انسان کی فکر و خیال جہاں سے ہوتی ہے عقل، اور شریعت مطہرہ عقل کا بہت لحاظ کرتی ہے۔ جس عقل سے تمہارے درجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوق میں بلند و بالا فرمایا ہے، اس عقل ہی کو اگر اللہ کی نافرمانی میں لگائیں تو کس کام کی وہ عقل؟ عقل دی اس لیے ہے اللہ نے تاکہ ہم اللہ کی قدرت کے جلووں کو دیکھیں، سمجھیں، جانیں، مگر جو سمجھیں اس پر عمل نہیں ہے ہمارے لیے، جو جانیں اس پر عمل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتفکرون، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش فرماتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔
غور و فکر کرنے والے کہیں یہ نہ سمجھ جائیں کہ غور و فکر کر کے اپنی غور و فکر میں جو نتیجہ آئے اس نتیجے پر چلنے نکل جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب عمل کی بات آئی تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم جو امر والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سنبھالنے والے، ان کی اطاعت کرو. جو اپنے نفس سے حکم دینے والے ہیں ان کی اطاعت نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم دینے والے. اولی الامر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولی العقل نہیں فرمایا اللہ نے. عقل والوں کی اتباع کرو اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں عقل کے گوشوں کو کھولنے کی تلقین فرمائی، عقل و دانش کے اور عروج و ارتقاء کی منزلوں میں اپنے فکر کے خیالوں کو اور بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور مثالیں پیش فرمائی، مگر اللہ جانتا ہے کہ ہماری عقل ہنوز بے عقل ہے، اسے تمیز نہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر تمیز مل سکتی ہے تو یہ اللہ کا محض فضل ہوتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی تمیز دینا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے فرمایا من اراد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی دین میں تمیز عطا فرما دیتا ہے، فکر و نظر و خیال کے اندر تمیز عطا فرما دیتا ہے. اور اس پر اللہ کی شریعت اتنی غالب ہوتی ہے کہ باریک سے باریک راستے سے بھی شیطانی فکر ہو یا نفسانی خیال ہو یا دنیاوی لذت یا دنیاوی ہوس اس میں گھس کر کے شریعت کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً اس کی تمیز کر کے ہٹا دیتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کرتا. یہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں سارے عالم میں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتح و رضویہ کی پہلی جلد کے اندر جو کہ علم کا، شریعت کے دلیلوں کا ایسا خزانہ ہے کہ بعد والوں کے لیے اس سے بہتر خزانہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلے بزرگوں نے جو کچھ لکھا الگ الگ مقامات پر رکھا تو اعلیٰ حضرت جانتے تھے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے منتخب فقیہ تھے، جو تمیز کرنے والے تھے، جو شیطانی فکر و نظر کو اپنی نفس کے آڑ لے کر کے یا شریعت کا آڑ لے کر کے نفسانی خواہشات کو رکھنے والے نہیں تھے، اپنے دل پر جو بات بھا جائے اس کو سامنے رکھنے والے نہیں تھے. اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہے وہ اپنی زبان و قلم سے پیش کرنے والے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں فتح و رضویہ کے پہلے جلد میں رکھا ہے، جو تحریر پیش فرمائی ہے دلائل شرع کی روشنی میں، ارشاد مفہوم فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ باتمیز یعنی صحیح معنوں میں فقیہ جسے کہتے ہیں اس عالم سے خالی نہیں ہوگا. شریعت کا تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالی دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی اس دین کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہر زمانے میں اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ضرور مقرر فرماتا ہے، جس پر اپنی رحمت کے بے پناہ انعامات فرماتا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور آپ کے رحمت کا بے پناہ حصہ اسے عطا فرماتا ہے. اس کے دل کو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شریعت پر التزام و تمسک و استقامت سے بھر دیتا ہے کہ اس کے دل میں نہ کوئی شیطانی خواہش داخل ہو سکتی ہے، نہ فکر داخل ہو سکتی ہے، نہ خیال داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی لذت انہیں اس خیال شریعت سے باز رکھ سکتی ہے. وہ ہر نظر دیکھتے ہیں تو شریعت کے دائرے میں دیکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کی تلقین کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب اہل تمیز تمہارے اندر موجود ہوں تو تم خود ہی سے شریعت کے احکام میں اپنی فکر کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی خیالات کے گھوڑے مت دوڑاؤ.
اس لیے کہ یہ تمہارے گھر کا آنگن نہیں ہے جہاں آج گلاب کا پودا لگایا کل اکھاڑ کر کے پیاز کی فصل لگانے کی تیاری کر لیں. وہ تمہارا گھر کا آنگن نہیں ہے جب چاہو جو چاہو اس کے اندر آج یہاں اینٹ رکھے تو کل ادھر دیوار توڑ کر کے وہاں سے اینٹ نکال لیے, آج ادھر کچھ کر دیے تو کل ادھر کچھ کر دیے. یہ تمہارے گھر کا آنگن نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, جس کو اللہ نے سارے پیغمبروں میں سب سے محبوب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر کے اپنے کلام کو جن پر نازل فرمایا وہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین کی شریعت ہے. اس پر خواہش و خیال کو کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. اگر اس پر آپ صحیح معنوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فکر و خیال پر بھروسہ نہ کریں کہ آپ پر شیطانی خواہش غالب ہو سکتی ہے اور آپ پر نفسانی خواہش غالب ہو سکتی ہے. مگر جو اہل تمیز, اہل فن, اہل علم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے فقیہانہ بصیرت عطا فرمایا ہوتا ہے اور جنہیں عارفانہ نظر اور عارفانہ فہم عطا فرمایا ہوتا ہے, ان کی بارگاہ سے جب کوئی ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا قانون پیش ہوتا ہے اس وقت پر ہمیں ضرور ماننا ہوتا ہے, مگر دلیل کی روشنی ہی میں مانا جاتا ہے. نہ اس سے پہلے دلیل کو چھوڑ کر کے مانا گیا تھا, نہ اس زمانے میں دلیل کو چھوڑ کر کے مانا جائے گا, نہ قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے دلیل کو چھوڑ کر کے مانا نہیں جائے گا. اگر کوئی چیز بلند و بالا قابل عمل رہی, لائق قبول رہی, تو وہ شریعت کے دائرے میں ہر زمانے میں وہی چیز قابل قبول رہی. جو چیز پر نفس غالب آ جاتا ہے وہ کبھی ہمارے لیے فلاح و نجات کا سبب نہیں بن سکتا ہے. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. آج ہمارے درمیان ہمارے خیالات, ہمارے حالات اور ہمارے افکار, ہمارے نظریات کس طریقے سے ہوتے جا رہے ہیں, ہم کس ڈھنگ سے زندگی کو گزار رہے ہیں. دین ہم پر غالب رہنا چاہیے مگر دنیا ہم پر غالب ہوتی جا رہی. شریعت ہمارے دل کے اندر ایسی بس جانی چاہیے کہ ہر دھڑکن اللہ اور اس کے رسول کے قانون پر دھڑکنے لگی. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم شریعت کا نام تو ضرور لے رہے ہیں, شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ تو ضرور کر رہے ہیں, دینداری کا بہت بڑا دعویٰ تو ضرور کر رہے ہیں, مگر جو ہمارے دل کو ہم جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہر دھڑکن پر دنیا کا اس طریقے سے غلبہ ہو گیا ہے کہ ہر دھڑکن دنیا میں ڈوب کر کے فنا نظر آتی ہے. مگر دل کی دھڑکن کو دھڑکن بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہر دھڑکن پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طلب کرتی رہے. جب وہ رک جاتی ہے پھر چلنے لگتی ہے تو اللہ کے رسول نے الحمدللہ کہنا سکھایا. چھینک آتی ہے, انسان چھینکتا ہے, اس وقت پر دل کی دھڑکن رک جاتی ہے. جیسے ہی جاری ہوتی ہے سنت طریقہ کیا ہے, الحمدللہ کہنا. چھینک آتے ہی الحمدللہ کہہ لینا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دھڑکن اسی لیے دی ہے کہ تم اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہو. اگر دھڑکن رک گئی تب اس کے لیے تمہارے افسوس کی بات ہے کہ وہاں تم کو معافی ضرور ہو سکتی ہے, وہاں مواخذہ نہیں. دھڑکن جب تک دھڑک رہی ہے وہ دھڑکن تمہارے لیے اسی لیے تمہارے جسم میں ہے کہ تم اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کی حمد و ثنا پر گامزن رہو. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کی ہر ہر دھڑکن پر نظر فرما رہے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے اندر شیطانی خواہشات کو گھسنے سے روکنے کی بھی تلقین فرمائی. جب انسان پر کسل مندی طاری ہوتی ہے تو جماہیاں اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں, منہ کھلتا ہے, ہوا اندر باہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. بھینس کے جیسا منہ ہوا کھول کر کے, گدھا کے جیسا منہ ہوا کھول کر کے ہوا اندر باہر کرنے کا طریقہ اسلام نے نہیں سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سستی سے تم پر منہ کھلنے کی حالت طاری ہو جائے, سانس اندر باہر ہونے لگے, تو اپنے ہاتھ سے منہ کو موچ لینا, بند کر لینا, شیطان گھس نہ جائے تمہیں فکر و خیال کو تمہارے شیطانی خیالات سے مزین نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سانسوں کا تک خیال فرما رہے ہیں, ہماری دھڑکن کا تک خیال فرما رہے ہیں, جس سے ہماری اصلاح باقی رہے. کیا ہم پر یہ لازم نہیں کہ آج اس حبیب دو جہاں محبوب رب العالمین کی شریعت پر قائم ہو جائیں؟
زندگی ملی ہے ہمیں تو اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم ہو جائیں، مگر نہیں۔ آج تو کیا حال ہے، مساجد کو بھرنے کی خواہش ہے، دین کی اتنی درد مندی طاری ہے کہ دین کا سارے ٹھیکہ انہی لوگوں پر ختم ہو جاتا ہے، یا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ زبان چلنے والی ہوتی یا ہاتھ قلم چلنے والا ہوتا تو خود ہی وقت کے مجدد بن جاتے، مگر افسوس کی بات کہ اللہ جانتا ہے کس کو کہاں کس طریقے سے، جو شریعت کا مذاق اڑاتے انہیں ذلیل کرنا بھی جانتا ہے، شریعت کی حمایت کرنے والوں کو آزما کر کے کربلا کا میدان قائم کرنا بھی جانتا ہے۔ قیامت تک دین حق پر قائم رہنے والوں کو آزمایا جائے گا اور انہیں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ابدی سرمدی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں غربت پر فخر کرتا ہوں، میں غربت پر فخر کرتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو آج کی زندگی ہے، سوکھی ہوئی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سونا مجھے اس پر فخر ہے، نرم بستر پر سونا مجھے فخر نہیں دیتا، سر سے لگنے والی چھونے والی چھت میں زندگی گزارنا یہ میرا فخر ہے، تکیہ کھجور کی پتوں سے بھرے ہوئے تکیے پر سر رکھ کر کے سونا یہ میرا فخر ہے، مگر جب کوئی دروازے پر آ کر کے جھولی پھیلا دے تو دونوں جہاں کی رحمتیں لٹا دینا میرا فخر ہے۔ آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان تو یہی تو فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سر پھروں کو نہیں، غم زدوں کو ہے، دنیا میں غم زدہ رہے، دنیا کے غم میں غم زدہ رہنے والے کو نہیں، آقا کی محبت میں غم زدہ رہنے والے کے لیے۔ یہ غم زدہ وہ غم زدہ، ہم غم کے مارے ہیں وہ غم کو چھڑانے والے ہیں، ہم غم میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ ڈوبتوں کو ترانے والے ہیں۔ اسی نبی کی طرف اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نے فرمایا، غم زدوں کو رضا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ دنیا والوں کا سہارا نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی سدھ بدھ پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کس گہرائی سے پیش فرمایا، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، یعنی جو آقا کی محبت میں تڑپ رہے ان میں بھی ایک ہے حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو سلیقہ ہمیں دیا، وہ صحابی جلیل کہ جنہیں آقا سے ایسی محبت کہ جو آقا کے فیصلے کو نہ مانے سر تن سے جدا کر دینا جن کا شیوا، اور آقا کے دین کے حفاظت کا ایسا جذبہ کہ سونے کو ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے سونا جن کا فخر ہے۔ سونا مطلب وہ جو گلے میں پہنتے وہ سونا نہیں، زمین پر لیٹ کر کے آرام کرنا، آنکھوں کو بند کر کے رسول اللہ کے جلووں میں کھو جانا۔ جب آقا نہیں سوتے تو آقا کے غلام کہاں سوتے ہوں گے، مگر دل کیا کہتا ہے، بے شک غلام تڑپ کر کے سوتے ہوں گے تاکہ آقا جلوہ دکھا دیں تو معراج میسر آ جائے۔ ہم سوتے ہیں کہ جسم کو آرام دیں، مگر آقا کے غلام سوتے ہیں کہ آنکھوں کو رسول اللہ کے دیدار سے پر انوار کر لیں، آنکھوں میں رسول اللہ کے جلووں کو بسا لیں، دل میں اس جلووں سے اترتی ٹھنڈک کو بسا لیں، اور اس ٹھنڈک سے اپنی روح کو اتنا شادماں کر دیں کہ گلی سے گزرے تو شیطان بھاگتا نظر آئے۔ ٹھنڈ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی گلی میں عام طور سے گھوم سکتا ہے نہیں، چادر لے کر کے کچھ بھی کرے گا، مگر جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈی تو گلیوں میں گھستا نظر آتا ہے۔ تو آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں
تو وہ آقا کی محبت کی ٹھنڈک جو ان کے دل میں ہے، وہ ایسا چراغ کے جلتا رہنے کے باوجود جلاتا نہیں ہے، جلنے والوں کو بچانے والا چراغ ہے۔ اس چراغ کی ٹھنڈی جب ہوائیں اٹھتی ہیں تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کو سنبھال نہیں پاتا ہے، ابلیس بھاگتا نظر آتا ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی کہ جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنتی، عشرہ مبشرہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، چاروں خلفاء سب سے اول، ان میں حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، ہم سب کے سروں کے تاج، ہمارے جان و ایمان کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کل قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، نفسی 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 ہر کوئی پکار رہا ہوگا، وہ آہوں کی ایسی سسک ہوگی کہ جو دنیا میں جھوم جھوم کر کے باجوں کو گاجوں کو سن رہے ہوں گے پیارے بھائیوں، کل اس سسک کو سن سن کر کے کانوں سے خون بہہ جائے گا، برداشت سے باہر وہ سسک ہوگی۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہیں کہ جو نفسی نفسی کہہ کر کے تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت پر اگر اللہ رحم فرما دے، سب کو جنت میں داخل کر دے اور ایک کو نہ داخل کرے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک میں ہو جاؤں تو کیا حال ہوگا؟ میرا عشق کہتا ہے اگر جنت بنی تو کس کے لیے بنی؟ جنت تو آقا کے ایسے غلاموں ہی کے لیے تو بنائی گئی ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق جنت میں نہ جائیں تو پھر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ اگر وہ جائیں تبھی تو ہم جا سکتے ہیں۔ گویا کہ جنت جن پر ناز کرے وہ ذوات مبارکہ ہے، انبیاء کے بعد عشرہ مبشرہ، جن کے لیے جنت کو بنایا گیا۔ جنت والا جنت میں نہ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت والا جنت میں نہ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر درس کیا دیتے ہیں؟ خود کو یہ نہ سمجھ لینا کہ 4 سجدے کر کے جنت کے حقدار بن گئے، 4 چرچے کر کے جنت کے حقدار بن گئے، پیٹ بھر کھانا کھا کر کے پیٹ کے نعرے لگا کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اگر جنت کے حقدار بن سکتے ہیں تو آنکھوں میں اللہ کے خوف کے آنسو بہا کر کے حقدار بن سکتے ہیں، دل میں اللہ کے خوف کی تڑپ اور اللہ کے طرف راغب رہنے کی کیفیت پیدا کر کے جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یہ سب ایک طرف ہے، اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ ایک محبت ہی ہے جو ہمارے عمل کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ ان کے محبت کے صدقے میں معاف فرما دیتا۔ اگر وہ آقا کا سہارا ہمیں میسر نہیں تو پھر کس کو ہو سکتا؟ مگر یاد رکھیں، بے شک یاد رکھیں، کل قیامت میں جب آقا جام کوثر لے کر ٹھہرے ہوں گے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو ایذا دینے والا ہوگا، جس نے انہیں تکلیف دی ہوگی، کیا اسے پانی ملنے کی امید ہے؟ کیا کوئی امید کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو میرے یاروں کو ستانے والا ہے وہ مجھے ستانے والا، اور جو مجھے ستانے والا ہے وہ رب کو ستانے والا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی، اگر تمہیں رضا اللہ کی حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے حبیب آپ راضی تو میں راضی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ، اللہ ان کا مقام و مرتبہ تم کیا جانو، سوائے ادب کے تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہیں صادر ہو سکتا، سوائے خیال ادب کے تمہارے دل میں کوئی خیال آ نہیں سکتا، سوائے اتباع کے فکر کے تمہارے دل میں ان کی کوئی دوسری فکر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے سوا کچھ اور آ گیا تو تمہارا ٹھکانہ خدا جانے کہاں ہو جائے۔ مگر آقا نے نجات کا راستہ ہمیں دے دیا، فکر کو ان کے اتباع سے مزین کر لو، زبانوں کو ان کے ادب سے مؤدب بنا لو، اور دل کو ان کی محبت سے مدینہ بنا لو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہمارے ایمان و عقیدہ ہے،
مگر ایمان و عقیدے کے ساتھ ساتھ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ وغیرہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ ایمان و عقیدے کے محافظ نگہبان بھی ہیں، اور ان کا ایمان و عقیدہ اللہ نے سلامت بھی رکھا ہے، تو اس کے باوجود کبھی کوئی رات میں چین سے سوتا نظر نہیں آتا ہے، اس کے باوجود کبھی کوئی نماز کے وقت پر نماز کے وقت سے غافل نظر نہیں آتا ہے، اس کے باوجود کوئی روزہ رکھنے سے غافل نظر نہیں آتا ہے، اگر دیکھتے ہیں تو رات کی جاگی ہوئی خماری ان کی نگاہوں میں جھلکتی نظر آتی ہے، دن میں دیکھتے ہیں تو پیٹ سے لگا ہوا بتاتا ہے کہ روزے کی حالت میں دن گزر رہا ہے، زبان کو دیکھتے ہیں تو ہونٹ ہلتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں وقت گزر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جن کے لیے نجات مقرر ہے، جب انہوں نے ایک وقت کی نماز کو نہیں چھوڑا تو ہمارے لیے ہمارے اعمال کو دیکھیں، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا وہ نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دامن کی ٹھنڈی ہوا عطا فرما دی، شرف صحابیت سے سرفراز فرما دیا، جن کے اعمال کو، جن کے عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبول فرما کر کے ان سے راضی ہونے کا مژدہ ان کے سروں پر سجا دیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی عمل سے دور نظر نہیں آتے۔ تو آج ہمارا حال کیا؟ ہم عمل سے دور ہو گئے۔ جو رسول اللہ سے قریب ہونا اگر چاہتے ہیں تو عمل کے اتنے قریب ہو جائیں کہ وہ عمل کے ذریعے رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے درجات مقرر فرما دے۔ جس کا جو حصہ ہوگا وہ اسے ضرور مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے جو دینا ہوتا ہے اسے برابر دے دیتا ہے، مگر آقا صلی اللہ تعالی اتنا ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ اس کے وہم گمان سے پرے ہو جاتا، عظمت و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہمارے اعمال کو ہم لوگوں میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سمجھیں کہ بھئی میں بہت بڑا متقی، بہت بڑا شریعت پر عمل کرنے والا ہوں۔ حضرت امام ابو سلیمان الدارانی علیہ رحمت والرضوان کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الخاسر من ابدأ للناس صالح عمله وبارز بالقبح الى من هو اقرب الیہ من حبل الورید۔ فرما خاسر ہے وہ انسان، خاسر ہے وہ انسان جس نے لوگوں کے لیے اپنے اچھے عمل کو دکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اسے جان سے مار دیں، لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اسے سانسوں کو روک دیں، لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس کی زبان کو بند کر دیں، لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس کی دل کی دھڑکن کو روک دیں، لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس کو پہنچنے والے رزق کو روک دیں، لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس کو پہنچنے والے جس سے اس کی سانسیں چلتی ہیں اس ہوا کو روک دیں، لوگوں کی یہ طاقت نہیں کہ اس کے جسم میں جو قوت درہ کا دوڑ رہی ہے اور جو قوت اس کے جسم میں ہے جس سے وہ جب چاہتا ہے پلکیں جھکاتا اٹھاتا ہے، اسے روکنے کی لوگوں کی طاقت نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے اپنے جسم کے جس حصے کو حرکت دینا سیکنڈ سے بھی کم حصے میں وہ حرکت دیتا ہے، اسے روکنے کی لوگوں میں طاقت نہیں۔ یہ سب کچھ یعنی لوگ تو بالکل اس کے سامنے بے جان گوشت کے ٹکڑے کے طرح ہیں، ان کو دکھانے کے لیے وہ اپنے نیک عملوں کو ظاہر کر دیتا ہے، مگر کیا ارشاد فرماتے ہیں بارزا بالقبح۔ غور کریں، فرماتے ہیں بارزا، یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مقابلہ کرنے کی بات آ جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر کے لے جانے کی بات آ جاتی۔ میدان جنگ میں مبارزہ جسے کہا جاتا ہے، دو لشکر قائم ہوتے ہیں۔ کسی بھی جنگ ہوا کرتی تھی پہلے کے زمانے میں تو ادھر کے لشکر سے ایک فرد، ادھر کے لشکر سے ایک فرد نکل کر کے دونوں اپنے اپنے لشکر کی ہیبت وہ دبدبے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے انفرادی مقابلہ کیا جاتا، اسے مبارزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لڑائی ہوتی تھی تو ادھر سے آتا لڑتا تو اپنی طاقت، قوت، مہارت اور اپنے سارے فن وہ ظاہر کر کے سامنے والے لشکر کو روب و دبدبے میں
دبا کر کے ڈرانے کی کوشش کرتا، ادھر سے بھی ایسا ہوتا تو اس میں کئی ادھر کے گرتے تو کئی ادھر کے گرتے. یہ رواج تھا. یعنی جب وہ مبارزہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنی کمر کو جھکا کر کے، اپنے سینے کو دبا کر کے، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے نہیں جاتا. چھوٹا بھی ہے تو ایسے اکڑ کر کے جاتا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے بھائی اس کے اندر کچھ دم خم ہے. یعنی اپنے آپ کو اکڑا کر کے لے جانا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نہیں، جو کمیاں ہیں اسے چھپا کر کے بہت اچھا بنا کر کے، اپنے آپ کو صاف ستھرا، بہت بہادر، بہت فنون کا ماہر بنا کر کے، اور چلنے کے انداز میں فخر پیدا کرنا، غرور و تکبر کے ساتھ جانا جسے کہا جا سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کی حقیقت سے بڑھ کر کے سامنے والے کو دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے جانا. بارزا بالقبح الی من ہوا اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا. اور اللہ کی بارگاہ میں کیسی حالت میں جا رہا ہے؟ تکبر کے نشے میں چور چور ہو کر کے جا رہا ہے. غرور و گھمنڈ کے ساتھ کیسے جا رہا ہے؟ برائیوں کو لے کر کے جا رہا ہے. اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو اسے رگے جاں سے زیادہ اس کے قریب. یعنی پل میں چاہے تو سانسوں کو روک دے، پل میں چاہے تو فضاؤں کو روک دے، پل میں چاہے تو زمین کے ذروں کو اس کے تلوے سے گھس کر کے سر سے نکلنے کی طاقت عطا فرما دے. آسمان سے گرنے والے پانی کے قطرے کو یہ طاقت دے دے کہ سر پر پڑے تو تلوے سے نکل کر کے زمین میں دھس جائے. یہ ساری قوتیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے. مگر انسان جو چیز ایک گوشت کے ٹکڑے سے زیادہ بے بس و لاچار ہے، اس کو اپنے اچھے عمل دکھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، وہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ بادشاہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، وہ ملا خوش ہو جائیں، وہ دوست خوش ہو جائیں، وہ پیر خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں. خدا کی قسم زندگی بھر قیامت تک انہیں خوش کرتے رہو گے تو رب خوش نہیں ہوگا. رب خوش نہیں ہوگا تو جنت کبھی نہیں ملنے والی ہے. رب اگر خوش ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت پر خوش ہونے والا ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے اصحاب اور میرے آل کے طریقے پر چلنے والا ہے، جو قرآن کے دامن کو اور میرے آل کے دامن کو تھامے ہوئے زندگی گزارنے والا ہے، میں اس سے راضی ہوں، رب اس سے راضی ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو زندگی اپنائی، حضرت امام ابن صلاح علیہ رحمت و رضوان، اور امام ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان، اور امام عز الدین علیہ رحمت و رضوان، یہ کوئی حدیث کا ایسا عالم ہے کہ ساری دنیا جن کی محدثانہ شان پر فخر کرتی نظر آتی ہے. گویا کہ وہ ایسے بذات خود ایسا علم کا سمندر تھے کہ ایک قطرہ اگر دوسروں کو دے دے تو وہ اپنے وقت کا جلیل القدر عالم بن جائے. ایسے علماء اکرام ہے. حضرت عز الدین عبدالسلام علیہ رحمہ ہے، اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. حضرت امام ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان، جن کی کتاب آج ہندوستان اور پاکستان کے سارے مدارس میں کافیہ جو نحو کی کتاب ہے اس کو پڑھائے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بنتا ہے. تو ویسے نحو کے امام جن کے نحو کا علم کا ایک قطرہ بھی اگر کسی کو دے دے تو وہ بھی اپنے وقت کا نحو کا امام بننے کی صلاحیت، فکر اس کی اتنی جاگ جائے اور اپنے وقت کا جلیل القدر عالم النحو بنا دیا جائے. یہ سارے کے سارے علماء کرام کو جب ہم پوچھتے ہیں حضرت آپ کے پاس یہ سارے علوم و فنون آ گئے ہیں، مگر آپ نے یہ علوم و فنون کی برکت کہاں سے حاصل فرمائی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نادانو، ہم نے حضرت امام ابو الحسن الشاذلی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ذان و ادب کو تہ کیا، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد مبارکہ میں سے. علم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. ایک وارث کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ملی ہوئی وراثت کو، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب اگر سونے کی ہیرے کی انگوٹھی آپ کو دے دیں تو آپ اسے گوبر میں رکھ کر کے رکھیں گے، نالی میں پھینک دیں گے، یا کہیں ایسے سڑک میں پھینک دیں گے، یا کہیں بھی ایسے اٹھا پڑا پھینکے جانے والی گندا رکھے جانے والی جگہ پر رکھیں گے، ڈسٹ بن میں ڈال کر کے رکھیں گے؟ نہیں، اسے اٹھا کر کے طاق میں، الماری کے اندر، تالے کے اندر حفاظت سے رکھیں گے. یہ تو ہیرا ہے، ہیرا سے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دینے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں عظمت، درجہ، بلندی دینے والا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریعت کا علم ہے، جسے اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات. جنہیں اللہ علم دیتا ہے ان کے درجات کو بلند فرما دیتا. پیسے سے بڑا نہیں ہو سکتا، دولت سے بڑا نہیں ہو سکتا. بھائیو، دولت کمانے کا جذبہ نہ رکھو،
جذبہ وہ رکھو کہ ہمیں کون سے مسئلے سیکھنے کو مل جائیں کہ جس کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ عزت والا بنا دے، کون سا وہ ہمارا کام ہو جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری زبان کو ہم نہیں سنبھالتے، راستے پر کھڑے ہوئے فلاں کی الان فلان سارے گنتے چلے جاتے، دوستی ہے تو دوست کو پیار سے محبت سے گالی دے کر کے بلاتے، نہیں، اسے برا نہ لگے تب بھی برا برا ہی ہوگا، اسے اگرچہ آپ کے کہنے سے برا نہ لگے، مگر مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، سوئی لگاتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر کے پاس ہم دشمنی سے جاتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر کیا دشمنی سے سوئی لگاتا ہے؟ نہیں، محبت سے لگاتا ہے، محبت سے لگانے کے باوجود سوئی چبھتی ضرور ہے، چبھتی ضرور ہے، وہ چبھنے سے نہیں بچ سکتی، تم اس سے چبھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہی حال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں بہترین کامیاب وہ انسان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی پا جائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملے بھی دیکھیں، سلامتی پا جائیں، سلم المسلمون فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی حقیقی سلامتی پا جانا۔ ایک سلامتی وہ ہے سوئی چبھنے کے بعد بھی انسان سلامتی پاتا ہے، یعنی بیماری کو دور کر لیتا ہے، مگر اگر کوئی گالی دے کر کے اسے چبھاتا ہے تو وہ نیک نہیں بن سکتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ سلامتی وہ ہے جو ہر قسم کی تکلیف کو دور کر دینے والی چیز ہوتی ہے، جو خود تکلیف دیے بغیر تمہیں پاک اور صاف، تمہیں صاف بنانے والی اور تمہیں دین کے صحیح راستے پر لے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا خیرکم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی تم میں بہترین وہ انسان ہے کہ جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ خیال رکھے، دوستی میں آپ کسی کے کان کھینچ دیتے ہیں، کسی کے بال کھینچ دیتے ہیں، کسی کے کپڑے کو کھینچ دیتے ہیں، کسی کا وہ کر دیتے ہیں، کسی کا وہ کر دیتے ہیں۔ بعض شریر دوستوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے آیا ہے، اس کے لباس کو کھینچ دے کر کے لوگوں کے سامنے اس کا کپڑا اتار دیتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ ٹائٹ جو آج پینٹ پہن رہے ہو، کون جینس پینٹ، جینس پینٹ جو ہو رہا ہے، ایک اور پتہ نہیں دوسرے نام آ گئے ہیں، وہ ایسا لباس ہے کہ آدمی جھکتا ہے تو وہ آدھا پیچھے سے پھسل کر کے آ جاتا ہے، اس کو اور لوگوں کو دکھا کر کے لوگ مذاق اڑا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سخت حرام ہے، آپ کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا دکھانا بھی حرام۔ وہ اگر بھولے سے غلطی سے کسی بھی حالت میں اس سے ایک غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو دیکھ کر کے غلطی اور بڑھانا نہیں چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فوراً کوئی کپڑا اس پر ڈال دیں، کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے، یا فوراً اسے ٹھہرا کر دیں، بھائی یہ لباس مت پہنو، آپ خود بھی گنہگار بن رہے ہو، ہمیں بھی گنہگار مت بناؤ۔ اور اسی حالت میں بچے مسجدوں میں نماز کو چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، اوپر ٹی شرٹ کھسک جاتا ہے، پیچھے سے پینٹ پھسل جاتا ہے، اب وہ کیا کیا دکھ رہا ہوتا ہے دیکھنے والے بہت خوب جانتے ہیں۔ مگر آج بات ہنسی کی ضرور لگ رہی ہے، مگر کل قیامت میں اللہ پوچھے کہ لوگوں، میں نے تمہیں اسے چھپانے کو کہا تھا، تمہاری دیدہ دلیری دیکھو کہ میری بارگاہ میں آ کر کے دکھا رہے ہو۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں بھی چھپانے کو کہا، بازار میں بھی چھپانے کو کہا، تمہارا ایک مستثنا جو رشتہ ہے اس رشتے سے چھوڑ کر کے ہر رشتے سے چھپانے کو جو کہا، تم وہ آ کر کے میری بارگاہ میں عبادت گاہ میں کھڑے ہو کر کے ظاہر کیے ہو۔ اس وقت پر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ مگر جو اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو اس کو کیسی نجات ملتی ہے؟ آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی آپ کا وصال ہوا، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ دیکھو اس زمانے کے لوگ بھی کیسے تھے، کسی کو خواب میں دیکھتے تو فوراً پوچھتے اللہ نے کیا معاملہ فرمایا آپ کے ساتھ؟ یعنی وہ جسم جو بے حس نیند سے ہو جاتا ہے، اس بے حسی میں اللہ کا خوف اتنا طاری رہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہوئے اللہ کی رحمتوں سے معمور فرد کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ رحمت ہوئی تو کس عمل سے ہوئی تاکہ میں بھی کروں وہ رحمت کا حصہ پا جاؤں۔
آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے علماء، ہمارے صلحاء، یہ مت کرو، اس سے بچو، اس پر عمل کرو، اس سے رحمت ملتی ہے. ہم نہیں. وہ لوگ کیسے تھے جو نیند میں بھی اللہ کی رضا کے عمل کی طرف متوجہ ہوتے. ہم آج نیند لیتے ضرور ہیں مگر نیند ایسی لیتے ہیں کہ کل نیند بھی شرما کر کے منہ پر تھوکے گی ہم کو. ایسی تو نیند کوئی نہیں سوتا ہے، ایسی تو کوئی نیند ہوتا ہی نہیں، نیند لیتا ہی نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی صادر ہو جائے. یہ 2 گھڑی جو تم نے آنکھ بند کر لیا، کس فائدے کا جو آج جہنم سے نہ بچا سکے. وہ آنکھیں تڑپ تڑپ کر کے ہم پر کل ملامت کریں گی، لعنت کریں گی اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کاش کہ میں اس کی آنکھ نہ ہوتی. کسی زاہد، کسی عابد، کسی اللہ سے ڈرنے والے خائف کی آنکھیں ہوتی. کل جو آنکھوں سے ہم نے سب کچھ دیکھا وہیں آنکھ لعنت کریں تو کیا فائدے کی زندگی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے امام، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کو کم و بیش 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. اور علماء فرماتے ہیں جو 40 حدیثیں یاد کر لے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو جنتی ہو جاتا ہے. 10 لاکھ حدیثیں سمجھ سکتے ہیں بھائی کتنے ہوتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں. وہ امام احمد ابن حنبل آپ کو خواب میں دیکھا، آپ سے پوچھا کہ حضرت کون سا وہ عمل ہے جس کے بدلے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا؟ کیا یہ عمل جو آپ نے اتنے محدثین بنا دی، کہ یہ عمل کے اتنے فقہا بنا دیے، کیا یہ عمل وہ عمل سب کچھ پوچھ لیے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک مرتبہ میں نے اللہ سے ڈرا. ندی پر گئے، اس وقت کے میں ابھی چھوٹا تھا، سارے لوگ ندی پر اپنے جسم سے کپڑے نکال کر کے، یعنی جو حصہ دکھانا حرام تھا اس حصے کو دکھا کر کے نہا رہے تھے. مجھے اللہ کا خوف ہوا، میں نے تہبند پر یعنی لنگی پر نہایا. اللہ نے اس وقت پر خوف کرنے اور اس وقت پر شریعت کے حفاظت کرنے کے بدلے میری مغفرت فرمائی. مغفرت جس عمل پر اللہ تعالیٰ فرما چکا ہمارے بزرگوں کی، اس عمل سے ہم اتنے دور، پتہ نہیں رب کون سے عمل کو قبول کر لے. بھائیو، لباس وہ پہنو جس پر اللہ کی رحمت برسے. لباس وہ نہ پہنو کہ جس سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. عبادت کا لباس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں جا کر کے پہن کر کے گھومو. سو نہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. سب کے سامنے بے حیائی کا آپ پیش کریں گے طریقہ تو کتنی لعنت ہو رہی ہوگی، کتنی لعنت ہو رہی ہوگی. سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. شریعت کا قاعدہ ہے، لوگوں کے سامنے جو اپنی سطر کو کھول دیتا ہے، چاہے نہاتے وقت ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل بار بار ایسا کرنے، کبھی غفلت سے نہ جانتے ہوئے خطا سے ہو جائے تو الگ بات، جانتے بوجھتے جو کرتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. شریعت رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. اپنے لباس کی حفاظت کرو، لباس وہ پہنو. کیا کبھی ہم نے سوچا آج ماحول کیا بن گیا ہے؟ 40x40 کا ایک بہت بڑا اسکرین گھر میں آ گیا اور اس میں دیکھ کر کے فلاں نے کیسا لباس پہنا وہ لباس، فلاں نے کیسا لباس پہنا وہ لباس، فلاں نے کیسا لباس پہنا وہ لباس. کیا اس لباس کے پہننے سے جنت مل سکتی ہے؟ نہیں. صحابہ نے بھی تو زندگی گزاری، انہوں نے دیکھا کہ آقا نے کیسا لباس پہنا ویسا لباس پہننے لگا، آقا نے کیسا تہبند باندھا ویسا تہبند باندھنے لگا، آقا کیسے بیٹھ رہے ہیں دیکھا بیٹھنے والے بن گئے. یہی تو وہ برکتیں ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے لیل و نہار کو دیکھ دیکھ کر کے ان کے سنتوں کو اپنی ذات میں بسا لیے. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یقیناً قیامت تک جو اللہ کے رسول کی سنتوں پر اپنے
خواہشات کو قربان کرتا ہوا سنتوں کو اپنانے لگ جاتا ہے تو اس بندے سے اللہ ضرور راضی ہو جائے۔ آپ کا دل ضرور کہہ رہا ہوگا کہ ٹائٹ پینٹ جینس پہن کر کے میں باہر نکلوں، مگر کبھی سوچئے کہ کیا یہ اسلامی لباس ہے کہ جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے؟ آپ جسم چھپا رہے ہیں، صحیح بات ہے، مگر چھپاتے چھپاتے سب دکھا رہے ہیں۔ چلمن سے لگے بیٹھے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں کا مسئلہ۔ نہ چھپا رہے ہیں، نہ دکھانے کا نام ہو رہا ہے، بلکہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لباس کا خیال رکھیں۔ عموماً چھوٹے بچے خواہش کرتے ہیں، ابا مجھے وہ پینٹ چاہیے، مجھے وہ پینٹ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور پھر اس پر لباس کیسا ہے اور اس پر پھر فوٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بولے نماز کا وقت ہو رہا، اذان ہو رہی ہوتی ہے، بولے چلو نماز کے لیے مولوی صاحب سے امام صاحب سے مسئلہ سن لیے ہوتے ہیں، جس کپڑے کے اوپر تصویر ہے اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں نہ مل گیا دوست، اگر کوئی بولے دیندار بھائی چل نماز کے لیے، نہیں میں نے پہنا ہوا ہے نا، نماز نہیں ہو سکتی اس لیے میں نہیں آ رہا۔ کل اسی کو دیکھ کر کے جنت میں جاتے وقت فرشتے روک دیں تو، اسی کو دیکھ کر کے جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر کے پھینک دیں جہنم میں تو، میں ایسے ہی خواہش کے لیے پہنا تھا، میں اس کو اسلامی لباس سمجھ کر کے نہیں پہنا، میں اس کو ایسا ہی ایسا نہیں، بس ایسا ہی اسٹائل سے میں شوق سے ایسا پہن لیا تھا، کچھ نہیں چلے گا اس وقت پر۔ مگر کچھ وہ ہوں گے جن کے لباس کو دیکھ کر کے فرشتے راستہ چھوڑتے نظر آئے۔ یہ دیکھو رسول اللہ کے سنتوں میں ڈوبا ہوا انسان آ رہا ہے، جنت سجائی گئی ہے تو اسی کے لیے سجائی گئی۔ کیا ہماری یہ خواہش نہیں بن سکتی کہ کل جنت میں جانے کا وقت آئے تو ہماری راہوں کو سجایا جائے؟ یقیناً سجایا جائے گا اس کی راہوں کو جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا کہ وہ ساتھ جا رہا ہوگا تو دوسروں کو بھی لے کر جانے والا ہو جائے، تنہا نہیں جاتا۔ ایسے بنو کہ ایک کے ساتھ دوسروں کو، اب آپ نیک بن گئے تو آپ کے باپ جنت میں جانے والے، آپ کے نیکی کی وجہ سے، آپ کے ماں جنت میں جانے والے، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، یہ ساروں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی، ساروں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی۔ تو کیا ایک انسان جو گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے شریعت پر چل کے سارے گھر والوں کی برکت کا سبب نہیں بن سکتا؟ کہ دنیا کی خواہش اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، کیا خاک وہ دنیا جو کل کو فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے۔ اللہ کے خوف کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیشہ اپنی رگے جان سے قریب جانو۔ اللہ چاہے تو پل میں یہ جو رگ ہے جان کی وہ کٹ جائے، جان نکل جائے، سانسیں رک جائیں، سانسیں تھم جائیں، جسم فنا ہو جائے، مگر روح تڑپتی تڑپتی رہتی ہے۔ اور جسم کے کچھ حصے وہ ہوتے ہیں جو گلتے ہی نہیں، ان پر بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے سے نہ دکھنے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عذاب سے بچ گئے، وہ حصے دیکھنے سے نہ دکھیں تب بھی اس پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، قبر ابھی سب سے پہلے ہمارے سامنے، کل کون، اب کون، صبح کون، کوئی نہیں جانتا۔ تو کل میں نیک بن جاؤں یہ مت سوچے، کل میں گناہ نہ کروں یہ سوچیں، کل میں بدی نہ کروں یہ سوچیں، کل میں نافرمانی نہ کروں یہ سوچیں، ابھی سے نیک بن جاؤں یہ سوچیں، جو ہو گیا اس پر ابھی سے معافی مانگنے والا بن جاؤں۔ کل سے وضو کر کے نہا دھو کر کے تیار، آج جو کرنا ہے کر لیتے، کل سے وضو کر کے نہا دھو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے انشاءاللہ نیک بننے کی کوشش کریں، نہیں، کل سے انشاءاللہ گناہ ہرگز نہیں کریں، اور آج سے ابھی سے انشاءاللہ توبہ کرتے ہوئے جو باقی ہے ہم پر وہ آج کی عبادتیں پوری کرتے ہوئے جائیں، یہ جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیں کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے عمل کو ظاہر میں باطن میں اللہ کے لیے کرے۔ دنیا والوں کے دکھانے سے بادشاہ خوش ہو کر کے کروڑ دے سکتا ہے، ایم پی خوش ہو کر کے کروڑ دے سکتا ہے، ایم ایل اے دے سکتا ہے، پی ایم پی جو دنیاوی دولت والے ہیں کوئی امیر دے سکتا ہے، مگر کیا دے گا جو آج ہے تو کل نہیں، سب کچھ جانے والا دے کر کے کیا دینے کے وہ دعویٰ اور بڑائی بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ مطلب کیا ہے، کس کا دیا باقی بچتا ہے، کس کا دیا باقی بچتا ہے۔
دینے کو بھی منہ چاہیے. واللہ یعطی و انما انا قاسم کا منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کی زبان سے نکل گیا جملہ واللہ یعطی و انما انا قاسم، اور جس کی زبان کی سچائی رب نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے مجھے، میرے گھر والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو، مریدین کو، معتقدین کو، متصرین کو، وابستگان کو دین حق اہل سنت والجماعت پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ما اخطأت والحمد للہ علی ما اصبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عرفان احمد کیا ہوا؟ عرفان احمد مرحوم کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے 40 یعنی اللہ کے کلام سے اور دعاؤں وغیرہ کے ذریعے، اللہ کے اسماء مبارکہ کے ذریعے آپ نیکیاں کمانے کا ایک مجموعہ، اس کو ایصال ثواب کے لیے عرفان مرحوم صاحب کے گھر والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اس کو چھاپا ہے. اس کو ضرور لے جائیں اور اپنے گھروں میں اس میں لکھے ہوئے جو اوراد و اذکار ہیں اللہ کے اسماء مبارکہ ہیں پڑھیں، خود بھی برکت پائیں، اسے بھی ثواب پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہے بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. شیل یا عبد القادر محی الدین فی القلب حاضر. جیلانی باللہ
الجیلانی باللہ بادر المدد یا عبد القادر المدد یا عبد القادر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك قاسم رزاق الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. الفاتحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان رحیم ملکہ کار سازا پالن ہرا بندہ نوازا مولا تعالی، جن جن لوگوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کی محفل سجائی ہے، میلاد کی محفل سجائی ہے، مولا ان کے ان اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، اور ہمارا اس محفل میں اس مجلس میں سارے حاضرین کے حاضر آنے کو قبول فرما لے۔ پروردگار جو با ایمان ہیں ان کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے۔ پروردگار شیطان و افکار و نظریات سے حفاظت فرما۔ پروردگار جو چور بن کر کے آئے مولا ان کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے مولا تبارک و تعالی ہم میں جو بھی ہیں حاضر مولا ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہم میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ماں باپ میں، دوستوں میں، بھائیوں میں جو بھی بیمار ہے مولا سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے بخشی عطا فرما دے۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، ہم تمام کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار بالخصوص عرفان احمد مرحوم کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان کے جنت میں کشادگی، ان کو قبر میں کشادگی عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ پروردگار جنتی بچھونا عطا فرما، اہل خانہ کو صبر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ پروردگار ان کے پسماندگان جو بھی ہیں ان کی دینی دنیاوی ہر خواہش کو اپنے فضل سے پوری فرما جو جائز ہے۔ پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی الملأ صلاۃ دائمۃ من دوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرات، انجمن غوث رضویہ کے آفس کے پاس نوجوانوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، ہمارے بھالدار پورے کے نوجوانوں نے، تو آپ حضرات نیاز بھی کھا کر جائیں۔